عبادت سے مراد یہی ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ عبادت سے مراد یہ نہیں کہ نماز پڑھو گے یا روزے رکھو گے یا حج کرو گے، عبد بن کے یعنی بندہ بن کے کس کے رہو گے، میرے بعد کس کے بندے بنو گے۔ ہم سرائکی لوگ ہیں، آپس میں جب غصہ آتا ہے کسی چھوٹے پر تو ہم اسے غصے میں کہتے ہیں بندہ بن، یہی لفظ ہوتا ہے نا، بندہ بن۔ کیا مطلب؟ جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اس پر عمل کرو، غلط کام نہ کرنا۔ تو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کے بندے بن کے رہو گے، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری گفتگو، تمہارے آپس کے تعلقات، اور پھر ان کے بعد یہ کہ بہت کچھ ہے عبادت میں، 24 گھنٹے کی سروس ہے جو بندہ کر سکتا ہے، کہ اللہ کے حق میں کوئی زیادتی نہ ہو، اللہ کا کہنا مان کے وہ دن اور رات گزارتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ چاہے مسجد میں کرے یا گھر میں کرے یا دکان پہ کرے یا بازار میں کرے، کہیں بھی کرے، آفس میں کرے، بس اللہ کا بندہ بن کے رہے وہاں۔ تو اللہ کا بندہ بن کے جب وہ عبادت کرے گا تو اس کو کہتے ہیں عبد اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو ما تعبدون من بعدی، تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان سب بچوں نے کہا، اعتراف کیا، والد کی بات تھی، جانتے تھے والد کا یہ سوال ہمیں مزید جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو، یا ہمارے محترم والد جو وقت کے نبی ہیں ان کی نبوت کی طرف لوگ اشارے کریں کہ یہ وقت کا نبی فوت ہوا اور اس کے بچوں کے یہ لچھن ہیں، یہ اس طرح آپس میں لڑتے ہیں، اس طرح یہ گفتگو کرتے ہیں، اس طرح یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بندے بن کے رہیں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكُمْ، اور ایک اور بڑا اعتراف ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت بڑا اعتراف ہے، یعنی اپنے بزرگوں کا نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ وہ جس طرح اللہ کے بندے بن کے رہے، اسی طرح ہمارے ابا جان آپ مطمئن رہیں کہ ہماری ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ اللہ کے بندے بن کے رہیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ایک ہی معبود، ہمارے پردادا ابراہیم علیہ السلام، ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام، دادا چچا اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ آپ ہم سب کے ایک معبود تھا، وہ سب کی عبادت کرتے تھے، سب کے بندے بنے ہوئے تھے، ہر دور میں ہم بھی انشاءاللہ ایسے ہی بنے رہیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اچھی تربیت ہے جو بچوں کی وہ کر رہے ہیں، جاتے جاتے کیا کچھ ان سے کہلوا لیا، اور کتنا خوش ہوا ہوگا ان کا دل کہ الحمدللہ میں نے اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جو رویہ، جو تربیت ان کی، اللہ کا شکر ہے کہ مرتے وقت مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ بچے اس کا اعتراف کر رہے ہیں اور عہد کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے بعد یہی کام کرنا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پھر تاکید کر کے کہتے ہیں ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی وصیت تھی جو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ علماء یہی کہتے ہیں اس وصیت کو پڑھ کے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ رخصت تو میں نے بھی ہونا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، لیکن میں اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے بچے کیا واقعی موحد رہیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے رہیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، یا میں ان کو دنیا کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ جو چاہیں کریں، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ نہیں، ہر والد کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں
تو میری رخصتی کے بعد کیا میرے بچے نیک رہیں گے یا نہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ ان سے کچھ شرک یا کفر کے کلمات تو زبان سے نہیں نکلیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ الہک و الہ آبائک، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کے آبا اجداد کو ہم پوجیں گے، وہ اللہ کے بڑے نیک بزرگ تھے، پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرتے تھے اور آپ کر رہے ہیں، ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ فکر بہرحال یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، اور یہی چیز ہم مسلمانوں کو انڈائریکٹ وے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی کہ بحیثیت ایک والد کے ایک نوجوان ذرا اپنی عمر کے مختلف فیزز کے بارے میں سوچے۔ ایک وقت تھا، وہ بچہ تھا، اس کے والدین تھے، تو والدین نے اس بچے کی بڑی اچھی جو اپنی طرف سے تربیت کرنا تھی کر لی، جو کرنا تھی، جو اللہ نے ان کو توفیق دی۔ پھر اس کے بعد یہی بچہ شادی کرتا ہے، شوہر بنتا ہے، باپ بنتا ہے۔ اب وہی ذمہ داری جو والد کی تھی وہ اس پر آ گئی، اور یہ اس کی کیسے تربیت کرتا ہے۔ یہ والد خود سوچتا ہے کہ جس طرح میری تربیت ہوئی ہے، میرے والدین نے میرے محسن بن کے میرے ساتھ بڑا احسان کر کے مجھے ایک اچھا نوجوان بنایا، پاکیزہ نوجوان بنایا، غلطیوں سے گناہوں سے مجھے آگاہ کیا، کچھ دین کی طرف راغب کیا، نمازی بنایا، قرآن پڑھوایا، اور اسی طرح اور جو نیکیاں ہو سکتی تھیں اس کا عادی بنایا، حتیٰ کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور شادی کی، اور اللہ نے مجھے بھی بچے دیے۔ انسان پھر اپنی جوانی کے بعد اولاد کی صورت میں، باپ بننے کی صورت میں اپنے بچپن کا مقابلہ کرتا ہے کہ میرا بچپن کیسے گزرا، اب میں اپنے بچوں کا بچپن کیسے گزرواؤں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ایک باپ ضرور سوچتا ہے کہ جس طرح کے میرے حالات تھے، جیسے میں پڑھا ہوں، میں نے واقعی سستی کی ہے، میں نے واقعی محنت نہیں کی، لیکن یہ کام اب میں اپنے بچوں پر کروں گا، ان پر محنت بھی کروں گا، اور ان کو محنتی بناؤں گا، اور ان کو قابل انسان بناؤں گا۔ یہ قابلیت جو ہے بچے کے اندر کیسے پیدا کی جائے، اس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سورہ لقمان میں بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو رسول نبی نہیں بنایا تھا، وہ عام انسان تھے، لیکن حکیم تھے، دانا تھے۔ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، وقت کے نبی یا وقت کی جو کتاب ہے، وہ تو ہمیں جو کچھ کہتی ہے، اس کا مغز اور لب لباب کیا ہے، ایسنس کیا ہے۔ تو اس ایسنس کو لے کے وہ بڑے اچھے طریقے سے کنوے کرتے تھے، منتقل کرتے تھے اسے اپنی اولاد کو۔ کتاب کا ذکر نہیں کیا، کتاب کا ذکر نہیں کیا، لیکن تعلیم جو ہے نا وہ عین کتاب کے مطابق ہے، رسول کی تعلیم کے عین مطابق۔ اور لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت، وصیت جاتے جاتے اپنی اولاد کو، بلکہ دنیا میں نصیحت کی اپنے اولاد کو، اور جو انداز اپنایا وہ آج ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ترتیب بھی دیکھیے نصیحت کی، اور انداز کو بھی دیکھیے۔ انداز یہ ہے کہ میں اپنے بچے سے مخاطب ہوں تو کس طرح ہوں۔ یہ انداز قرآن مجید سیدنا لقمان علیہ السلام کی جو تربیت ہے یا ان کی نصیحت ہے یا ان کا انداز ہے اپنے بچے سے گفتگو کا، قرآن نے اس کو بطور خاص ذکر کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار کیا ہے، بار بار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے واقعی لقمان علیہ السلام کو دانائی، حکمت، سمجھ، دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا کیا۔ اور اس کی مثال یہ کہ اذ قال لابنیہ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ لفظ قابل غور ہے،
کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے۔ واعظ کا کیا مطلب ہے؟ واعظ کا مطلب یہ آج واعظ ہے جی، آج فلاں کا واعظ ہے، سننے جانا ہے۔ واعظ کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کے انسان اپنی زبان سے ہمدردی کے الفاظ، اس کی خواہی کے الفاظ بولے، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ اس کو واعظ کہتے ہیں کہ دوسرے کی خیر خواہی میرے دل میں ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ خیر اس کے اندر آ جائے، تو وہ دل میں ہو، وہی زبان پہ آئے، وہ بات کہی جائے، تو اس کو واعظ کہتے ہیں۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، والد اپنے بیٹے کی ہمدردی، محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اور والد یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ اب خیر خواہی کا انداز کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، یہ بنی کا جو لفظ ہے عربی زبان کا، ہمیں شاید عربی زبان کا ذوق نہیں ہے کہ اس لفظ میں کتنی گہرائی ہے، کتنی محبت ہے، کتنا کچھ ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے کے مستقبل کی، آخرت کی خیرخواہی دل میں رکھتے ہوئے اس کو بڑے پیارے انداز میں یہ بات کر رہا ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، جس کو ہم سرائیکی میں کہہ سکتے ہیں اے میرے جگر، سرائیکی میں نہیں، اردو میں کہہ سکتے ہیں اے میرے جگر کے ٹکڑے، یہ معنی ہے بنی کا، کیونکہ اس کو ہر باپ محسوس کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو اگر تکلیف ہو تو اس کو تکلیف شاید کم ہو، لیکن بحیثیت باپ کے جو مجھے تکلیف ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے وہ اپنی اس محبت کا اس انداز جو ہے نا، اس لفظ کے استعمال سے کرتا ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لختے جگر، یہ انداز ہے۔ یہ قرآن مجید نے والد کو سمجھایا ہے کہ اپنے بچوں سے اگر بات کرنی ہو تو ان کو احترام دیجیے، ان کو محبت دیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اس کو محسوس کرائیے کہ بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بیٹا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انداز بتا دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ سخت لہجے، یہ سخت انداز، سخت لفظ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، ورنہ بچوں کے دل میں اپنے باپ کی قدر یا عزت رہتی ہے۔ یا وہ نہیں، اے میرے بیٹے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، کہ ان کا والد بت پرست تھا، ان کا والد بت فروش تھا، بیٹے کا عقیدہ یہ ہے کہ میں معبود کو مانتا ہوں، اور باپ جو ہے وہ خدا بناتا ہے خود، اور پھر اس کو رنگ و روپ دیتا ہے، پھر اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے، پھر اس سے مانگتا ہے، اس سے سجدے کرتا ہے۔ تو یہ باپ کا عقیدہ ہے۔ مگر والد محترم کے اس سارے غلط عقیدے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی جو تربیت کی ہے وہ اس تربیت سے بہتر ہے جو باپ کر رہا تھا۔ وہ تربیت کیا تھی کہ باپ نے یہ کہا، سورہ مریم کو پڑھیں تو باپ نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو 4 نصیحتیں کی ہیں، 4 نصیحتیں، اور ہر نصیحت کرتے وقت یہ کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، یہ بت جو ہے شیطان ہے، تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یا بنی یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابا جان، یا ابتی، ابا جان، وہی پیارے ابا جان۔ یا بنیہ کی طرح یہ بھی محبت بھرا انداز ہے، نصیحت ہے۔ بیٹا ہے جو اپنے باپ کی محبت اپنے دل میں رکھ کے اس کو نصیحت کر رہا ہے بڑے اچھے الفاظ سے۔ تو بتایا یہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے اور لقمان علیہ السلام کی مثال دے کے کہ باپ ہیں
تو اپنے بچوں سے بہترین انداز سے گفتگو کیجیے، اور اگر اولاد ہیں تو اپنے بوڑھے والدین ہوں یا بوڑھے والدین ہوں، ان کے ساتھ بھی جب لفظ استعمال کریں ان کو مخاطب ہونے کا، تو بڑے احسن انداز سے، بہترین انداز سے لفظ کو منہ سے کہیے اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ یہ یا ابتی اور یا بنیہ کا انداز ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نصیحتیں بہرحال بڑی تفصیل ہے قرآن مجید میں، لیکن اس ساری نصیحتوں کا اثر ہم مسلمانوں پر کیا پڑا ہے؟ ہم مسلمانوں کا اب یہ حال ہے کہ ہم دین کی ان بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو جس سطح پر لے گئے ہیں اس جگہ ہمیں اولاد اور والد کی محبت نظر نہیں آتی، الا ماشاء اللہ۔ اور اگر نظر آتی ہے تو بچے بڑے جب ہوتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں اور والد بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بچوں کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، اپنے والد کی بڑھاپے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ والد اگر ارذل العمر، ایک ایسی عمر تک پہنچ چکا ہے جہاں وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کا محتاج ہو رہا ہے، یا والدہ اس عمر تک پہنچ چکی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محتاج ہو رہی ہے، اولاد اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارے والد کی کیا ضرورت ہے، اس عمر میں ان کو کیا چاہیے، کیا تکلیف ہوگی ان کو، اور والدہ کو کیا چاہیے، ان کی تکلیف کیا ہوگی۔ ایک کھلی بات ہے، میں کر دیتا ہوں کھلی بات۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا جسم کام نہیں کرتا، لیکن اس کے دانت ہیں، میلے ہو رہے ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، مسواک نہیں کر سکتا، اس کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہوں، داڑھی کے ہوں، یا بغل کے بال ہوں، یا زیر ناف ہوں، وہ باپ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر سکے۔ مگر کون سوچتا ہے آج؟ کون سی جوان اولاد ہے جو اپنے باپ کے بارے میں، والد کے بارے میں یہ سوچ سکے کہ ابا جان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ مشکل میں ہیں، وہ اظہار نہیں کر پا رہے، میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کوئی نہیں کرتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ شروع سے ہی نہ اپنی تربیت کی، نہ دوسروں کو تربیت دلائی، نہ ان کی۔ یہ مشکلات ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم صرف لٹریچر پڑھ کے، اچھی فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، اور پھر اس طرح مختلف ڈیوائسز کا استعمال کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم صاحب علم لوگ ہیں، مگر دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف انسان صاحب علم نہیں ہے۔ وہ اس کی اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہیں، مگر دوسرے کے فائدے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، نہیں ہے وہ فائدے کے لیے۔ انسان وہ ہے جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہم تو اپنوں کو فائدہ پہنچانے سے بھی گزرے ہو گئے، ہم تو سوچتے نہیں۔ اب تو ذہن یہ بنتا جا رہا ہے، ویسٹ والا ذہن، کہ بوڑھے گھر میں ہیں، بوجھ ہیں، اللہ ان کو جلدی اٹھا لے، گھر سے نکل جائیں۔ اور ایسی تجاویز بھی اب اس ملک میں آنے لگی ہیں کہ اولڈ ہومز بنا لیے جائیں، جہاں بزرگوں کو وہاں بھیج دیا جائے اور جوان عیاشی کریں، اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کے بارے میں اگر یہ بات سوچی جائے اور اس طرح والدین کو جو بڑھاپے میں ہیں ان کو اٹھا کے الگ کر دیا جائے؟ گھر میں بھی آج کل ہم نے الگ کیا ہوتا ہے، ان کا وجود اپنے لیے یوں سمجھتے ہیں جیسے کھانے میں ہڈی آ گئی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا وجود، دین کہتا ہے کہ ان بزرگوں کا وجود، چاہے دادا ہوں، پردادا ہوں، یا دادی اماں ہوں، یا نانی اماں ہوں، نانا ہوں، بزرگ یا والد ہوں، ان کا وجود گھر میں باعث برکت ہے۔ ان سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی خدمت جیسے تیسے ہو سکے کرو۔ دین تو یہ کہتا ہے اس بڑھاپے میں ان کی خدمت جوان اولاد اگر کرے
تو لقمان علیہ السلام کی وصیت میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. بِوَالِدَيْهِ، کیا سلوک کرے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، جب وہ بچہ تھا ماں کے پیٹ میں تو اس کی گروتھ ہو رہی تھی، نمائش نشو و نما ہو رہی تھی، تو ہر سٹیج پہ وہ مختلف شیپ بدلتا بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس کا وزن ہے جو ماں اپنے کمزور جسم میں اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کی موومنٹ ہے جس کی پینز ہیں، اور ماں ان پینز کو برداشت کرتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اس چیز کو کم از کم بندہ غور کر لے کہ میں کیا تھا، اور میری ماں نے میں کتنی خدمت کی، مجھے کس طرح پالا پوسا بڑا کیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے طواف کروا رہا ہے اور سوال کرتا ہے. صحابی رسول ہیں، بہت بڑے عالم تھے سیدنا ابن عباس. سوال کرتا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ میں اپنی والدہ کو فلاں دیہات سے، جو یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، وہاں سے لے کے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے یہاں لایا ہوں، گرمی کا موسم، سفر پیدل، تھکاوٹ الگ، لیکن میں نے یہ خدمت کی ہے، اور پھر اب میں حج کروا کے ان کو طواف کرا رہا ہوں. صرف ایک سوال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ بس یہ سوال. اور بڑا اچھا سوال ہے، اس لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے اتنی بڑی خدمت کی، اس کا کوئی نہ کوئی تو ثواب ہوگا، لیکن اگر یہ حق ادا کر دیا تو الحمدللہ. مگر ابن عباس نے فرمایا تمہاری غلط فہمی ہے. تمہاری والدہ نے جس وقت تمہیں جنا اور جس پین سے وہ گزری تھی، وہ پین ایک طرف، اور تمہاری زندگی کی ساری زندگی کی اس ایسی خدمت ایک طرف. کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ تم اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرنے کے بعد یہ کہو، مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں ہیں جو کہ دین ہمیں ہمارے دلوں میں بزرگوں کی محبت پیدا کرتا ہے، بوڑھوں کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کی عزت کرواتا ہے. لفظ قرآن مجید میں ان تکونوا صالحین، اگر منہ سے لفظ اپنے والدین سے، جوان اپنے والدین سے گفتگو کرتے وقت تمہارے دل نیک ہوئے، تمہاری نیت اچھی ہوئی، تمہارے دل میں ان کی محبت ہوئی، اور منہ سے صحیح الفاظ نکلے، تو اس کا بڑا ریوارڈ ہے، ورنہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ کا معنی ہے. ہم تو بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ کیسے گزار رہے ہیں. ذمہ داری ہے، سمجھیں ہم اس کو. جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کی خدمت کر کے جنت کو ابھی سے بک کروا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، ایک قدم رکھا آپ نے، سب صحابہ بیٹھے ہیں، اور جو ہی پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تھا آمین، صحابہ نے اس کو سنا. دوسرے پہ آپ نے قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. خطبہ شروع کیا، صحابہ نے سوال کیا، خطبے کے دوران یا خطبے کے بعد سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول خلاف معمول آپ نے آمین کہا، کبھی آپ نے آمین ہی نہیں کہی. تو آپ نے تینوں آمین میں سے جس کا، جو میں گفتگو سے تعلق رکھتی ہے بات، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا میں نے جب قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ جس نوجوان کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی صحیح خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو میں نے آمین کہی.
یہ حدیث جس محدث نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے، اللہ کے بندے ذرا سوچو، میں یہی سوچتا رہا کہ دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے۔ سوچو، کیا یہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، کہ جبریل جو دعا کریں اور اللہ کا رسول اس میں آمین کہے، وہ دعا کیوں نہ قبول ہو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو مواقع دے رکھے ہیں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، اس میں ضرور اپنے حالات پہ نظر کر کے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو نفوس ہمارے ماتحت ہیں اور ہم نے ان کے ذمہ داری لے رکھی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بچیاں ہوں، چاہے اہلیہ ہو، چاہے والدین ہوں، ان سب کے ساتھ کچھ رویے ہمارے ایسے بن جانے چاہیے کہ جس سے رب کی خوشنودگی ہمیں حاصل ہو۔ حقیقت یہی ہے، یہ مواقع ہیں، وقتی غصے انسان کو نکال دینے چاہیے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے کئی بار غصہ بھی کیا، لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ غصے سے رجوع بھی کر لیا، ہم خوش بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، یہ اچھی زندگی نہیں ہے کہ انسان دن کو تو اپنی بیوی سے لڑے اور شام کو اس سے خوش ہونے کی بات کرے۔ تو بھئی اسی وقت لڑائی کے وقت مرد بن کے ذرا اس کو خوش کر دیتے، کافی تھا۔ یہ کیا کہ لڑائی بھی لڑ لی اور شام کو کہا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، یا وہ کہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر۔ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، وقت جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے گزارنا اور اسے انجوائے کرنا، یہ دین سکھاتا ہے۔ مگر ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر مختلف بیماریوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ کسی کا بی پی ہائی ہے، کسی کی شوگر کی ہائی ہو رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں۔ یہ صرف اس پریشانی کا اور اس دکھ کا اور اس غم کا یہ زخم ہے جو ہمارے وجود میں آ جاتا ہے، اور جیسے کوئی شے ہضم نہیں ہو پاتی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری ہے۔ ہم سے بڑھ کر آپ کے غم تھے، ہم سے بڑھ کر آپ کے دکھ تھے، مگر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 63 سال کی عمر میں کبھی کسی بیماری کا شکوہ نہیں کیا، اور ڈاکٹروں سے بھی علاج نہیں کرایا۔ کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ اپنے دل کو بڑا مطمئن رکھا ہوا، لوگوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے اور اپنے رب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے۔ یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ان تعلیمات کو ضرور اپنائیں جو ہمارے گھر کے ماحول کو، ہمارے بزرگوں سے تعلقات کو اور ہماری اپنی جنریشن کے ساتھ بہترین تعلقات کو پروموٹ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برطانیہ کے ایک نو مسلم ہیں، انہوں نے اپنے اسلام کے قبول ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا ایک واقعہ سنایا۔ یہاں پاکستان میں بھی تشریف ایک دفعہ لا چکے ہیں،
اور اسلام آباد میں، لاہور میں بھی میں ان کے ساتھ رہا، پھر ہمارے پاس کینیڈا میں بھی ایک دو دفعہ تشریف لائے ہیں۔ خالص انگریز مسلمان ہوئے، وائٹ، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس اللہ کے بندے نے ایک بات سوچی کہ آخر یہ دین جو ہے جس کو میں نے قبول کیا ہے، میری ذات پہ تو اس کا اثر ہے، اگر اس کا اثر میرے کافر والدین پہ نہیں پڑتا تو اس کا یہ مطلب ہے مجھ میں خامی ہے کہ میں نے اس دین کو صحیح طرح جانا نہیں، لیکن دین میں خامی نہیں ہے۔ اتفاق سے ان کے والد محترم کو بڑی عجیب سی بیماری ہو گئی، اور کئی دفعہ ان کو اسلام کی وہ دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، بلکہ ان کو دکھ تھا کہ ہمارا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ تو والد محترم بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے بعد ان کو دیہات میں ایک مکان لے کے وہاں انہوں نے اپنی رہائش شروع۔ بیٹا جو شہر میں رہتا تھا اس نے سوچا کہ یہی وقت ہے جو میں خالص خلوص دل سے اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، اس لیے کہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور بڑھاپے میں ان کے لیے مشکل ہے کہ اپنے آپ کو وہ سنبھالیں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا دیہات میں، اور سب کچھ سمیٹ کے میں پہنچا وہاں ایک کمرے میں، گھر کے اندر ایک کمرہ تھا، اس میں رہائش شروع کی، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ میں نے تہیہ کیا، اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے دین کے مطابق ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور میں چاہتا ہوں اس دنیا سے رخصت ہوں تو کم از کم کلمہ پڑھ لیں۔ کہتے ہیں یقین مانیے والد کو ایسی پیٹ کی تکلیف تھی، دوائیں جو ڈاکٹر دیتے تھے وہ موشن ان کے نہیں رکتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بغیر سے سوچے کہ ان میں بدبو ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے اس موشن کو، گند کو اٹھا کے والد کا بیڈ بھی صاف کیا، فرش بھی ان کے سامنے صاف کیا، ان کو بھی صاف کیا، ان کی صفائی ستھرائی کی، اور بڑے احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ کہتے ہیں میں کرتا رہا، والدہ بھی دیکھتی کہ یہ کیا کر رہا ہے بیٹا، اتنی خدمت، حالانکہ وہاں نرسز آ جاتی ہیں کرنے کے لیے، لیکن نہیں، نرسوں کو روک دیا، یہ میرے والد ہیں، میں خود ان کی خدمت کروں گا۔ والد کو انتہائی صاف ستھرا رکھنا اور گندگی سے پاک رکھنا، جبکہ ان کے وجود میں یہ چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ یہ کام میں کرتا رہوں۔ کافی عرصہ یہ کام کرتے رہے، آخر کچھ دن پہلے، فوت ہونے سے چند دن پہلے، والد نے کہا بیٹا زندگی تو میں نے گزاری اپنوں کے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ بھی، اور بڑوں کے ساتھ بھی، یہ خیال تمہیں کیسے آیا کہ میں اس عمر میں اپنے اس بوڑھے باپ کی میں ایسے خدمت کروں؟ میں نے تو زندگی میں نہ کبھی پڑھا ہے کہ کسی نے یہ تعلیم دی ہو، اور نہ ہی ایسے اولاد دیکھی ہے جو اپنے والدین کی اس طرح خدمت کرتی ہو۔ یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہ سکھا چکی؟ اس پہ بیٹے نے کہا ابا یہ قرآن مجید کی صورت ہے، سورہ لقمان میں، سورہ اسراء میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی جتنی بھی خدمت کر سکتے ہو کرو، اور احسن طریقے سے کرو۔ تو میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا اگر قرآن نے اور دینی تعلیمات نے تم پر یہ اثر کیا ہے تو میں کیوں نہ اس دین کو قبول کروں؟ مجھے کلمہ پڑھا رہی، کہتے میں نے کلمہ پڑھایا، اتنی خوشی ہوئی کہ کلمہ پڑھانے کے بعد دوپہر کی یا شام تھی، وہ وقت بس گزرا، اور عشاء کے پہلے آخری وقت ان کا آگے فوت ہو گیا۔ کہنے لگے ان کی فوتگی پر مجھے رونا نہیں آیا، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے والد محترم کو دوزخ میں جانے سے بچا لیا۔ اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور میرے سامنے پڑھا، اور تو نے کہا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے مرنے سے پہلے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہہ دیا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، کافر تھا کلمہ پڑھ لیا،
وہ کلمہ پڑھ کے فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں اتنی مجھے خوشی ہے، نوجوان بزرگ ہیں اب تو ماشاءاللہ کافی عمر کے ہو گئے ہیں لیکن دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ انہوں نے نہ صرف لکھا ہے بلکہ خود بیان بھی کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمر میں یہ سعادت ہے کہ انسان دوسروں کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کے کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی غلطی نہ ہو، معاف کروا لی جائے اور ان سے کلمہ بھی پڑھوایا جائے، استغفار بھی پڑھایا جائے اور اچھے کام بھی کروا لیے جائیں، اچھی وصیتیں بھی کروا لی جائیں، تو یہ بہت بڑی خیرخواہی ہوگی، بہت بڑی بہتری ہوگی اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ضمناً یاد آ گیا جو میں کہتا ہوں ہم سب کے لیے وہ واقعہ۔ عبد الرحیم گرین ان کا نام ہے، عبد الرحیم گرین، بے شک نیٹ پہ جا کے ان کو دیکھیے، کیا اللہ کا بندہ ہے، نیک انسان لگتا ہے، اور کس طرح اس انسان نے کتابیں بھی لکھی اور اپنی کتاب میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر۔ أقيموا الصلاة۔